وہ کہتے ہیں حفظ الایمان میں یہ لکھا، حفظ الایمان میں مولانا شبری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا۔ حفظ الایمان کا جواب خود حضرت مولانا شبری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بسط البنان نامی کتاب میں دے دیا، اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، ہاتھ میں جھنجھنا لیے ہوئے ہیں، ناگن پکچر کی طرح بین بجا رہے ہیں۔ بتائیے، کلیان جی آنند جی نے میوزک نکال دی ناگن کی، وہی بجا رہے ہیں، پڑھی نہیں۔ بسط البنان لکھی حفظ الایمان کے جواب میں، اعتراض کر دیا۔ میں دیوبند کے کسی عالم کو اٹھا کے دیکھو، تمہارے فرقے کی کتاب بھی بتائے گا، اپنے فرقے کی بھی کتاب بتائے گا، پہلی تمہارے یہاں کون سی کتاب لکھی گئی، ہمارے یہاں اس کے جواب میں کون سی لکھی گئی، پھر ہمارے یہاں کون سی کتاب لکھی گئی، پھر تمہارے یہاں کون سی کتاب لکھی گئی، پھر ہم نے کیا جواب دیا، تم نے کیا جواب دیا، پھر ہم نے رد الجواب کیا لکھا، جواب الجواب ہم نے کیا لکھا، تم نے کیا جواب الجواب میں پیش کیا، یہ سب کے سب حوالے دیں گے۔ مولوی عبدالسمیع رام پوری نے اپنی کتاب انوار ساتیہ میں لکھا کہ شیطان جب پوری زمین پر جا سکتا ہے بہکانے کے لیے تو کیا رسول اللہ پوری زمین پر نہیں جا سکتے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کی مثال شیطان سے دی جا رہی ہے، نبی کے علم کی مثال شیطان سے، نبی کی قابلیت لیاقت بتانے کے لیے اللہ کا قرآن کافی نہیں تھا، شیطان کی مثال۔ ہم بکرا و بکری جو حلال جانور ہے اس کی مثال سور سے دے دیں تب بھی اتنا گناہ نہیں ہوگا، سور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، صرف حرام ہے حکم کے اعتبار سے۔ سور کس حکم میں حرام ہے؟ سور کو دیکھ کے گولی مارنے کا تھوڑی حکم ہے، سور حرام ہے، بکری حلال ہے۔ دونوں جانور کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے۔ دونوں کی جنس کیا ہے؟ حیوانیت، جنس ایک ہے، مرد مرد برابر۔ امریکہ کا یہودی، ہندوستان کا مسلمان، جنس تو ایک ہے، یعنی دونوں ہیں تو انسان۔ ایسی بکرا بکری اور سور بندر کتا جنس تو ایک ہے، یعنی سب ہیں حیوان، سب حیوان ہے نا۔ لیکن یہاں تو جنس بدل گئی۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ افضل البشر سید الانبیاء، شیطان تمام دنیا کے کافر و مشرک کی گمراہی اور خباثت کا ذریعہ، تم نے مثال کیسے دی رحمت للعالمین کی شیطان کے علم سے؟ انوار ساتیہ لکھی تو دنیا میں پہلے انسان مولوی عبدالسمیع رام پوری تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر کے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے شیطان لعین کی مثال پیش کر کے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کو روضہ رسول کے اندر رونے کی کیفیت اور اذیت تک پہنچا دی۔ پہلی مثال کس نے پیش کی؟ شیطان کے علم سے۔ رسول پاک کے علم کو، رسول پاک کے حاضر ناظر کے مسئلے کے لیے قرآن میں دلیل نہیں ملی، حدیث میں دلیل نہیں ملی، صحابہ سے دلیل نہیں ملی، اولیاء سے دلیل نہیں ملی، علماء سے دلیل نہیں ملی، شیطان کی مثال دے رہے ہیں۔ جب شیطان جہنمی ہو کے پوری زمین پر آ جا سکتا ہے تو رسول پاک خاتم النبیین ہو کے پوری زمین پر نہیں آ جا سکتے؟ یہ دیکھیے، یہی ہے علماء دیوبند کو گالیاں دینے کا نتیجہ۔ قلب سیاہ ہو گیا، پتھر پڑ گئے عقل پر، اپنے جھوٹے مسلک، جھوٹے فرقے کو ثابت کرنے کے لیے تم نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کھلی توہین نہیں کی، تم نے کفر قطعی کر دیا۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کو حاضر ناظر ثابت کرنے کے لیے مولوی عبدالسمیع رام پوری نے اپنی کتاب انوار ساتیہ کے صفحہ نمبر 153، کتنا میں نے بتایا؟ 153، کتاب کا نام انوار ساتیہ۔ یہ ان کے باپ، ان کے دادا، ان کو نظر نہیں آتا کیا کیا خرافات بھری ہے۔ صفحہ نمبر 153 میں لکھا کہ جب کرشن کنہیا ایک ساتھ کئی جگہ ان وہ باقاعدہ درشن دے سکتے ہیں تو کیا مدنی آقا درشن نہیں دے سکتے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ نبی پاک کو حاضر ناظر ثابت کرنے کے لیے کرشن کی مثال دی جا رہی ہے، جن کا کردار اور چریتر خود پڑھے لکھے ہندو نہیں پسند کرتے۔ دا ٹروتھ آف گیتا میں لکھا ہے کہ کرشن کی 1622 بیویاں تھیں۔ کرشن کی مثال سے رسول پاک کو حاضر ناظر ثابت کیا جا رہا ہے۔ کتاب میں سب خرافات بھری ہوئی ہے۔ کرشن کی مثال ملی، کہنے لگے کہ حضور پاک کا حاضر ناظر ہونا وہ صفت ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ دیکھیے، تضاد بیانی، زو مانی، ریپیٹیشن، ڈبل میننگ، وہی کتاب اسی میں لکھا کہ حضور پاک کا حاضر ہونا، ناظر ہونا، حضور پاک کا حاضر ناظر ہونا صرف حضور پاک کی صفت خاصہ ہے، یعنی اس صفت میں حضور پاک کا ثانی نہیں۔ حضور پاک حاضر ناظر ہیں، اس میں کوئی ثانی نہیں۔ ان کا دعویٰ کیا؟ حضور پاک حاضر ناظر ہیں، اس میں ثانی کوئی نہیں ہے حضور پاک کا، یعنی واحد، پہلے اور آخری ایسے پیغمبر ہیں جس میں کوئی بھی مثال نہیں،
کوئی ثانی نہیں، حضور پاک پہلے اور حضور پاک آخری، حضور پاک پہلے اور حضور پاک آخری ہیں کہ جن کا کوئی ثانی نہیں۔ کس صفت میں؟ حاضر ناظر ہونے میں، ٹھیک۔ اسی کتاب میں ابا جی نے لکھ مارا کرشن کنہیا بھی تو حاضر ہے، تو اب یہ صفت حضور کے لیے خاص کہاں رہی؟ اسی کتاب میں لکھا شیطان ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اب یہ صفت حضور پاک کے لیے خاص کہاں رہی؟ ہمیں تم نے ہی رسول پاک کے مقام کو گرا کر بتایا اور الزام لگایا تم نے علماء دیوبند پر۔ یہ انوار ساتھیہ مولوی عبد سے میں نے ایک دعویٰ کیا کہ ہمیں اس بات کا، ہمارے اکابر اس بات کا حوالہ دیتے ہیں، ہمارے یہاں سے کون سی کتاب لکھی، اس کے جواب میں آپ نے کون سی کتاب لکھی، اس کے بعد ہمارے یہاں سے کیا جواب دیا گیا، پھر آپ کے یہاں سے جواب الجواب کیا دیا گیا۔ انوار ساتھیہ کا میں نے حوالہ دیا، انوار ساتھیہ میں کرشن کنہیا کے ذریعے سے رسول پاک کا حاضر ناظر ہونا ثابت کیا گیا۔ قرآن سے دلیل نہیں ملی، حدیث سے دلیل نہیں ملی، صحابہ کرام کے قول سے دلیل نہیں ملی، اولیاء اللہ سے دلیل نہیں ملی۔ ان سے کہیے صفحہ نمبر 153 کو پھاڑ دو اگر تم اپنے آپ کو، اپنا مومن، اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو، کیونکہ ہمارا ایمان مولوی عبد السمیع رام پوری پر نہیں ہے، ہمارا امام مولانا احمد رضا خان پر نہیں ہے، ہمارا امام مولانا شبری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر نہیں ہے، ہمارا ایمان حضرت جناب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پہ نہیں ہے، ہمارا ایمان مدنی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پر ہے۔ ہم حضرت مولانا شبری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو عالم اسلام سمجھتے ہیں، مفتی زماں سمجھتے ہیں، حکیم الامت سمجھتے ہیں، لیکن ہم باقاعدہ اپنے عقائد میں شامل نہیں کر سکتے، ہم یہ عقائد میں اپنے شامل نہیں کرتے۔ کوئی بھی شخص دارالعلوم دیوبند کا طالب علم ہو یا دارالعلوم دیوبند کا مداح ہو یا دارالعلوم دیوبند کا چاہنے والا، کبھی اپنی زبان سے ایسا لفظ استعمال نہیں کرے گا کہ مولانا شبری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قلم سے جو کچھ لکھا سچ ہی سچ لکھا، کبھی دعویٰ نہیں کرے گا۔ مقام بشریت پر فائز ہیں، مقام بشریت پر، اور بشر مقام خطا سے گزرتا ہے، خطا ہوتا۔ غور فرمائیے، مقام بشریت ہماری شان ہے، ہم خطا سے گزرتے ہیں۔ آقا نے کیا فرمایا کہ تمام کے تمام بنی آدم خطاؤن کے لفظ ہیں، تمام کے تمام بنی آدم خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا رہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پوری رات